ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العلي العظيم۔ معاملات کی صفائی کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام میں جتنی اہمیت عبادات کی ہے اس سے زیادہ اہمیت معاملات کو درست کرنے کی بھی ہے، اور معاملات درست کیے بغیر ایک شخص سچا مومن نہیں بن سکتا، جنت نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی کا سچا امتی نہیں ہو سکتا، اور سچا دیندار نہیں بن سکتا جب تک معاملات دین کے مطابق نہ ہوں۔ پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ معاملات شریعت کے مطابق کرنے کے سلسلے میں کئی چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز عرض کی سچائی، کہ معاملات میں سچائی بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کا معاملات میں خیال کرنا ضروری ہے وہ ہے امانت اور دیانت۔ امانت اور دیانت انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین تھے۔ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دشمنوں کی امانتیں رکھی ہوتی تھی۔ جس رات مشرکین نے آپ پر قتل کا حملہ کرنا تھا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرنی تھی، اس رات بھی آپ کے پاس مخالفین کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ہجرت فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد فرما کر گئے، یہ امانتیں فلاں فلاں کو حوالے کر کے پھر آپ آنا۔ اتنے آپ امانت دار تھے کہ دشمنوں کی امانت میں خیانت کرنا بھی آپ نے جائز اور مناسب نہ سمجھا، اور آپ کے دشمن برملا آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ محمد امین ہے، امانت دار ہیں۔ چنانچہ ہرقل شاہ روم کے دربار میں ابو سفیان گئے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ہرقل نے ان سے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ بتائیں کہ وہ شخص کیسا ہے۔ تو ابو سفیان نے جہاں اور صفات بیان کی، ایک صفت یہی بیان کی کہ وہ شخص امانت دار ہیں اور سچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی سچائی اور امانت داری کا حکم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اکثر آپ خطبوں میں ایک حدیث تلاوت فرماتے تھے، وہ حدیث تھی لا ایمان لمن لا امانت لا، جو شخص امانت دار نہیں وہ ایماندار بھی نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لا، اور جو وعدے معاہدے پابند نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار بننے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے آدمی کو امانت دار ہونا اور وعدے پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی اور کافروں کی جہاں بری عادتیں بیان فرمائی ہیں تو ان میں سے ایک عادت یہ بیان فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، منافق کے پاس جو امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو۔ معاملات میں امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے جس سے کوئی معاہدہ کر لیا، کوئی وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو نمبر 1 چیز دوں گا اور مناسب قیمت پر دوں گا، فلاں دن دے دوں گا، آپ سے میں قرض لے رہا ہوں فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا، آپ کو فلاں تاریخ کو مال منگوا دوں گا، میں آپ کو بہترین چیز دے رہا ہوں، تو یہ سب باتیں حقیقت کے مطابق ہوں اور آدمی ان کے مطابق عمل کرے، یہ معاملات میں امانت داری ہے اور دیانت داری ہے۔ اور بددیانتی یہ ہے کہ آدمی کہے کچھ کرے کچھ، بتلائے کچھ اور وہ چیز کچھ اور ہو، یہ بددیانتی ہے، یہ امانت میں خلاف ورزی ہے۔ پھر امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ جو آدمی جس معاملے میں ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ ایک آدمی نے نکاح اور شادی کر لی ایک عورت سے، کہ اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیوی کے تمام حقوق اور ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں۔ اب ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ امانت کو ادا کرنا ہے، ان کو ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت پرورش کرنا اور اخلاق سکھانا، دین سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد ان کے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی شخص اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کر رہا ہے وہ امانت حق ادا کر رہا ہے، دیانت داری سے کام لے رہا ہے، ورنہ وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی جو صفات بیان فرمائی سورہ مومن کے شروع میں، وہاں ایک صفت بیان فرمائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے
وعدوں اور معاہدوں کی رعایت رکھتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، انہیں بددیانتی نہیں کرتے۔ اس لیے دیانتداری اللہ رسول کا حکم بھی ہے، انبیاء کی صفت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری اور امانت داری سے کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اس کا آخرت کا فائدہ ہے، اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص امانت دار ہوتا ہے لوگوں کو اس پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اور بغیر کسی سے مشورہ کیے اسے معاملات کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے معاملات کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص امانت دار نہیں ہوتا، دیانت دار نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قسمیں اٹھا کر بعض دفعہ یقین دہانی کراتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، میں معاملات میں سچا ثابت ہوں گا، پھر بھی لوگ اس سے معاملہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ شخص سے فلاں موقع پر معاملہ کیا تھا، اس نے بددیانتی کی تھی، اور یوں کاروبار کرنے والے شخص کا اپنا کاروبار بہت زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں بھی لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، جو امانت دار ہوتا ہے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جو امانت دار نہیں ہوتا اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی اور دیانتداری سے معاملات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.